تو سب سے پہلی بات تفسیر کی ہے کہ اس کا نام سورۃ البینہ ہے۔ بینہ اس کا نام اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، اور وہ واضح دلیل اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے آنے کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے تو 98 ہے، اور نازل ہونے میں اس کا نام، اس صورت کا نمبر 100 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس میں عام طور پر اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو بتلا دیں کہ عام طور پر جن صورتوں میں کافروں کا اور مشرکوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کیونکہ مکے کے اندر کافر تھے، مشرک تھے، تو مکی صورتوں میں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مدینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں یہودی تھے، یعنی اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، اور قریب ہی میں نصائی عیسائی تھے مدینے سے باہر نکل کر نجران میں۔ تو مدینے کی صورتوں میں عام طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اس صورت میں اسی وجہ سے اہل کتاب کا تذکرہ زیادہ آئے گا، آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ تو خیر یہ صورت مدنی ہے اور اس 100ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ بھی مشکل ہے، اور مطلب انشاءاللہ جب سامنے آ جائے گا تو پھر بات سمجھ میں آئیں گے اچھی طریقے سے۔ اس صورت کا پورا خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ساری دنیا والوں پر احسان ہے، کیونکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے سب لوگ کفر کے اندر مبتلا تھے، اور اتنے سخت کفر کے اندر مبتلا تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ کفر سے رکنے والے نہیں تھے، یعنی کوئی صورت نہیں تھی اپنے کفر سے باز آنے کی اور کفر سے ایمان کی روشنی میں آنے کی۔ بس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ایسی ذات، ایسی شخصیت آئے جو ان کو پاکیزہ قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اس قرآن کریم کی تعلیم کو قبول کر کے تو انسان کفر سے، جہالت سے، اندھیرے سے نکل سکتا تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ خلاصہ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اتنے موقع پر اور ایسی ضرورت کے موقع پر جب کوئی چیز آتی ہے تو ایک دم اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن بدبخت اہل کتاب نے، یعنی جن کو کتاب دی گئی، یہودی، عیسائی، ان لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کا خیال نہیں کیا، بلکہ اس کا مذاق اڑایا، اس کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ بٹ گئے۔ بٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جو برحق ہوں گے، لیکن آخر میں کہنے لگے جب وہ نبی آئے، نہیں یہ نبی تو جھوٹے ہیں، وہ والے یہ نبی نہیں ہیں جو ہم کہا کرتے تھے۔ تو بٹنے کا مطلب یہ کہ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ سچے نبی آئیں گے اور بعد میں انکار کرنے لگے۔ یا پھر بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، یعنی خاص طور پر یہودیوں میں سے بہت تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، لیکن اکثر لوگ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر رہے، لہذا اس طریقے سے وہ بٹ گئے۔ آدھے یہودی اور عیسائی باقی رہے اور کچھ لوگ مسلمان بن گئے۔ تو اس صورت کا خلاصہ تو یہ ہے۔ باقی ایک ایک لفظ کو ہم قرآن کریم سے منطبق کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کس لفظ سے اور کس آیت سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کافر باز آنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کی دو قسمیں بیان کی، نمبر 1 اہل کتاب، نمبر 2 مشرک، اور آگے چل کر اہل کتاب ہی کا صرف تذکرہ آیا، یہ چلو بعد میں بتلا دیتے ہیں۔ اہل کتاب، کتاب والے، اس سے مراد قرآن کریم میں یہودی اور عیسائی دونوں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے تو خاص طور پر وہاں یہودی مراد ہوں گے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہوگا تو پھر وہاں پر صرف عیسائی مراد ہوں گے۔
لیکن عام موقع پر اہل کتاب سے مراد دونوں ہوتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اور عیسائی کو اہل کتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو کتاب دی گئی، یعنی ان کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائی۔ مشرک کے معنی ہے شرک کرنا۔ تو مشرک کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، اس طریقے سے کسی اور کو، بت کو، بزرگ کو، کسی انسان کو، جنات کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی ایسا کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو مشرک کہتے ہیں۔ اور کافر عام طور پر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن قرآن کریم میں جب مشرک اور کافر استعمال ہوتا ہے وہ سمجھو ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کافروں کا تذکرہ نہیں کیا، اور جب لفظ کفر بول دیا تو پھر مشرک کا تذکرہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ مشرک اور کافر عام طور پر انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر باز آنے والے نہیں تھے۔ باز آنے والے کا مطلب یعنی یہ کبھی بھی اپنے کفر سے توبہ کرنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی اچھی بات، مضبوط طریقے سے کوئی بات آ جاتی، پھر تو یہ رک جاتے اپنے کفر سے۔ اور اللہ کا احسان یہ ہوا کہ وہ آ گئی، اور وہ آئی کس شکل میں؟ رسول کی شکل میں آئی ہے۔ تو البینہ سے بدل ہے، اس کو عربی زبان میں بدل کہتے ہیں۔ بدل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو لفظ پہلے استعمال ہوا ہے وہی ایک اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو بینہ واضح دلیل۔ اب واضح دلیل کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نے فرما دیا رسول من اللہ، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رسول کا اصل تو ترجمہ ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ اسی وجہ سے اگر آپ کسی کو کسی کام کرنے کے لیے بھیجے تو اس کو عربی میں رسول کہتے ہیں، کہ میرا رسول گیا ہے وہاں پر، اس کو اتنے پیسے دے دینا مثال کے طور پر۔ تو رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے من اللہ کہا کہ ایک بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ ساتھ ساتھ پاکیزہ صحیفے پڑھے۔ پاکیزہ صحیفہ پڑھنے سے مراد ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر قرآن ہی نازل ہوا، اور اس میں مختلف سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ فاتحہ ہے، فلا صورتیں ہیں، تو گویا کہ بہت ساری کتابیں ہو چکی ہیں، الگ الگ صحیفے ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ ظاہر سی بات ہے مضمون بھی پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، لہذا اس میں مضمون جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے، اور اس کے اندر کوئی ناپاک چیز کی بیان نہیں کیا گیا، کوئی ایسی غلط چیز بیان نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے۔ تو اب جب کتاب آ گئی، رسول آ گیا، اور عین موقع پر آیا، ایسے موقع پر آیا جہاں اس کے آنے کا حق تھا اور جس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب لوگ اس کو قبول کر لیتے اور اپنے کفر سے توبہ کر کر اسلام لے آتے۔ لیکن ان بدبخت کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ کیا کہ بٹ گئے، اور بٹنے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثر انکار کرنے والے ہو گئے، تو ان کی دو جماعتیں بن گئی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب لپک کر اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول کو قبول کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ تعجب سے یہ بات کہہ رہے ہیں وما تفرق الذین، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی نہیں بٹے، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل، واضح بات، یعنی واضح دلیل آ جانے کے بعد تو ان کو سب مل کر اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، اور ان پاگلوں کو دیکھو جی اس وقت بٹ گئے۔ بٹنا تھا تو پہلے بٹتے، کوئی کہتا کہ بھائی میں صحیح طریقے پر ہوں، کوئی کہتا میں غلط طریقے پر ہوں، کیونکہ جب تک رسول نہیں آیا، قرآن نہیں اترا، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ کچھ بھی اختیار کرتے۔ لیکن جب رسول بھی آ گئے اور قرآن بھی اتر گیا اور وہ واضح باتیں ان کو سناتے ہیں، تو اس موقع پر بٹنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر تو سب لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بہت مشکل آیتیں ہیں، ہمارے بھی بہت دنوں میں سمجھ میں آئی تھی، شروع میں تو بس ہم پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا، باقی اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور عجیب بات بتلاؤں،
پچھلے سال جب ہم مفتی سعید صاحب پارم پور علی الرحمہ کے بخاری شریف پڑھتے تھے ان سے، تو فرما رہے تھے کہ اس آیت کا مطلب تم نہیں سمجھو گے، یعنی عالموں کو جو آخری سال ہے، وہ تو حضرت نے ویسے ہی فرما دیا مطلب سمجھانے کے لیے، تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب، اس کو سمجھو تم. تو یہ مشکل آیت تھی مطلب کے اعتبار سے. صحفاً مطہرہ جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اس کے میں نے بتلا دیا. صحفاً، آپ کو یہ ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ صحفاً بہت ساری کتابیں، حالانکہ اللہ کے رسول پر تو ایک ہی کتاب نازل ہوئی. تو اس کا جواب میں نے دے دیا. صحیفہ کہتے ہیں اصل میں چھوٹی کتاب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 114 صورتیں نازل ہوئیں، تو ہر صورت ایک مکمل صحیفہ ہے، اس وجہ سے بہت سارے صحیفے ہو گئے. اور فیہا کتب قیمہ، یہ کتب یہ اچھی طرح یاد رکھنا، کتب کا مطلب یہاں کتاب نہیں ہے. کبھی آپ ترجمہ کر دیں، یہ کتاب ہٹائی دوں میں، کبھی آپ ترجمہ کریں کہ اس صحیفے کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، یہ مطلب نہیں. کتب کے معنی ہے مضمون، کیونکہ کتب کہتے ہیں عربی زبان میں جس کو لکھا جائے، اور مضمون کو بھی لکھا جاتا ہے. اور قیمہ کے معنی ہے درست، سیدھا، یعنی جو صحیح رہنمائی کرتا ہو، آدمی کا ذہن خراب نہ کرتا ہو. تو یہ تو تفسیر ہو گئی. اب ہمیں ان سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں. نمبر 1، اہل کتاب اور مشرک کافر ہیں. آج کا ایک فتنہ یہ ہے، جو یہودی مستشرقین ہیں، ان لوگوں سے جو لوگ متاثر ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی خصوصاً پاکستان میں ایسے فرقے زیادہ وجود میں آتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہیں، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، وہ کیسے کافر ہو گئے. دیکھو یہاں پر یہ صراحت ہے، الذین کفروا کافر ہیں، اور پھر وہ اہل کتاب ہو یا مشرک ہو، دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر ہی شمار ہوئے ہیں. کیونکہ کافر کے معنی اصل ہے انکار کرنے والا. تو اہل کتاب جب نبی کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا نبی ہے، تو گویا کہ وہ نبی کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. اور مشرک کے معنی تو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی کافر ہوا، انکار کرنے والا ہوا، ناشکرہ ہوا. پہلی بات تو یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی کافر ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. نمبر 2، مشرک بھی کافر ہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں. لیکن اصل ہمیں مشرک سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم شرک کرنے سے باز آئیں. مسلمانوں کے اندر بڑا شرک تو نہیں پایا جاتا، لیکن چھوٹے چھوٹے شرک بہت پائے جاتے ہیں. اور خاص طور سے جب سے تعویذ گنڈے والے دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے تو عقیدے کا خراب کر دیا. عورتیں خاص طور پہ اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے، ذہن خراب ہو رہا ہے، اور یہ تعویذ گنڈے والے کہتے ہیں کچھ کرایا ہوا ہے. اب وہ کرایا ہوا بھی ایسی چیزیں دیکھتی ہے نہیں، ہوا کے اندر گولیاں اور تیر برساتے رہتے ہیں اور آدمی کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ کچھ نہیں ہوتا حقیقتاً، کسی پہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو سب کو کہتے ہیں ہویا. رشتے نہ ہو تو کیا کہتے ہیں، رشتے کی بندش کرا رکھی ہے. کاروبار نہ چلے، کاروبار کی بندش کرا رکھی ہے. خدا نہ خواستہ اولاد نہ ہو، اولاد کی بندش کرا رکھی ہے. یعنی سب کی بندش گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے، بس تعویذ گنڈوں سے سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. تو ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. باقی یہ تو ہے کہ جادو سے کچھ نہ کچھ اثر پڑ جاتا ہے، یہ تو قرآن ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جادو کرتے تھے وہ لوگ جس سے میاں بیوی کے اندر جدائی کرا دیتے تھے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. لیکن ہر جگہ بس یہ کہنا کہ یہ جادو ہی سے ہو رہا ہے، جادو ہی سے ہو رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا اور یہ بات سمجھنا، یہ بالکل غلط چیز ہے. منفکین حتی تأتیہم البینہ، منفکین سے نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم کسی غلط طریقے پر ہوں اور اگر اس کا صحیح جواب آیا تو ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں تکبر کی وجہ سے آدمی اسی پر جمع رہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ اصل تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. یہ اصل تکبر ہے، جس تکبر کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. لہذا یہ نہیں کہ میں نے ایک بات کہہ دی تو میں اس پر جمع رہوں، چاہے وہ غلط ہی ہو، اپنے تکبر اور بڑائی کی وجہ سے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. حتیٰ تأتیہم البینہ، بینہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واضح نشانی
اور کھلی نشانی ہے، اس وجہ سے ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے رسول ہمارے ہی لیے بھیجا ہے، اسلام لانے کے بعد یقیناً ہم نے بہت بڑا کامیابی کا ذریعہ اختیار کیا ہے، لیکن مکمل کامیابی پورے رسول کی اتباع کرنے میں ہے۔ رسول من اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، یہاں سے وہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو قرآن کریم کی تلاوت خوب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر سے باز آنے کا طریقہ یہ تھا کہ رسول کتاب پڑھ کر سنائے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول تو دنیا میں موجود نہ رہے، اب قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں علماء سے معلوم کریں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی برائیوں کو دور کریں، جیسا کہ رسول پڑھ کر لوگوں کی برائیاں دور کیا کرتے تھے۔ مطہرہ سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاکیزہ ہے، لہذا حقیقت میں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں، لہذا اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے قرآن چھونے کے لیے، البتہ قرآن حفظ پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7، فیہا کتب قیمہ، اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ قرآن کریم کے مضامین درست ہیں، یعنی صحیح عقل کا معیار قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی بات متعین کر لے اور وہ قرآن کریم اس کے خلاف بات کہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی عقل خراب ہے، نہ کہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں نقص ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر بہت سے لوگوں میں اتنی ہمدردی ہوتے ہیں وہ کافر کو بھی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کافر سے دشمنی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن یہ کافر ہی ہیں، اور بہت ساری جگہ پر کہا ہے۔ تو دلی دشمنی تو ہونی چاہیے، یعنی دل سے نفرت، البتہ اخلاق کے ساتھ پیش آئی، یہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اسلام ان کو پیش کیا جائے گا، لیکن دل سے نفرت ہوگی، یہ نہیں کہ ہم دل بھی ان سے مائل کر لیں، کیسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور ہمارا دل اس سے مل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ نہیں ان سے بھی محبت کی جائے، لیکن اب قرآن کیا کہتا ہے، اپنی عقل کو قرآن پر پرکھنا پڑے گا، لیکن اس میں فرق کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نفرت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو دیکھتے منہ بنانا چاہیے، بلکہ دل سے ایک نفرت ہونی چاہیے، ان سے محبت اس معنی کر کی جائے وہ اسلام قبول کر لے، یا کم سے کم اسلام کو برا نہ سمجھے، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ وہ کہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب بدترین لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم یہودی اور عیسائیوں ہی کے پیچھے چلنے پر ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس انہی کے طریقے پر ہو جائے، ان کی زبان مکمل طور پر حاصل ہو جائے، ان کا طریقہ حاصل ہو جائے، ان کا پورا نظام سسٹم ہماری زندگی میں آ جائے، گویا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ یہی اہل کتاب ہے جن کو اللہ تعالیٰ برائی کے موقع پر تذکرہ کر رہا ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس سے بھی وہی نصیحت ملتی ہے جو منفقین سے ملی تھی کہ صحیح بات آ جانے کے بعد اس کو قبول کر لینا چاہیے، وہاں بٹنا نہ چاہیے، یعنی ایک جماعت ہے اگر بات سامنے صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے، یہ نہیں کہ بعض لوگ اس کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے۔ ایک بار میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ترجمہ یاد ہو جائے۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من یعنی اہل کتاب اور مشرک، منفقین باز آنے والے نہیں تھے۔ اب لم یکن کا ترجمہ منفقین سے ملا کر کریں گے پھر صحیح بیٹھے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اہل کتاب اور مشرک نہیں تھے باز آنے والے، اور میں نے کہہ دیا تھا یہ چھپا ہوا ہے، ان کفرہم اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل، یعنی اس موقع پر وہ کفر سے باز آ جانے چاہیے تھے، اور واضح دلیل کیا ہے، رسول بھیجی ہوئی ایک ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یتلو جو پڑھے، یہ یتلو کا سبجیکٹ رسول ہے، جو پڑھے صحفن پاکیزہ، مطہرہ کے معنی پاکیزہ، پاکیزہ کتابیں، پاکیزہ صحیفے، فیہا ان صحیفوں میں کتب مضمون ہوں، قیمہ سیدھے، قیمہ درست،
ایسی کتابیں پڑھے جن کتابوں میں صحیح مضمون ہو، صحیح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، درست مضمون ہو، سیدھے مضمون ہو۔ وما تفرقہ، اب یہ حالت بیان کی جا رہی کہ ہوا کیا بعد رسول کے آنے کے بعد، اور نہیں الگ ہوئے، نہیں بٹے، نہیں تقسیم ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مگر اس کے بعد کہ جات آ گئی ہم ان کے پاس البینہ، واضح دلیل آ جانے کے بعد وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی بٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے جن کو لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔